बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। जो आपके लिए मुख्तलिफ अंदाज से ख़बरें लाता है और हक़ायक़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है। इनमें सियासी ख़बरें, इकानमी, पाकिस्तान में फसादात, बैरून मुल्क होने वाली साजिशें और पाकिस्तान में इसके असरात, ये तमाम ख़बरें आप तक लाने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि आप सारा दिन इंतज़ार करते हैं। ख़ुसूसन ओवरसीयर्स पाकिस्तान, जिन्हें मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान का दर्द है। उनके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, वो पाकिस्तान के मीडिया के साथ बहुत अटैच है। लेकिन बदकिस्मती है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे मसाइल हैं कि आप तक मुकम्मल सच लाना में खासी दुश्वारी है। शायद कोई जर्नलिस्ट ना तस्लीम करे, लेकिन मैं एक आम शहरी हूँ, इसमें खासी मुश्किलात का शिकार है। ना नज़र आने वाली चीज़ें हमें कुछ कहने से रोकती हैं, और अगर कह दिया जाए, रिलायबल सोर्सेज से खबर ले ली जाए, तो फिर भी सबूत मांगे जाते हैं और ख़ुद हुकूमतें और ताकतवर लोग सबूत छुपाती हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का दुनिया में दो बहुत अहम इशू थे। तीसरे पे वक्त हुआ तो आपसे बात करेंगे, वरना आइंदा वाले दिनों में बात करेंगे। एक था अमेरिका ईरान में कशीदगी। अमेरिका हुक्काम ने ईरानी जनरल को जाँ बहक कर दिया। अमेरिका का ख्याल था कि ईरान माजी की तरह, दीगर ममालिक की तरह ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगा, और वो इस 2-3 दिन बाद मज़ीद धमकियां दे के ईरान को चुप करा देगा। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। ईरानी हुकाम, ईरानी गवर्नमेंट, ईरानी फ़ौज ने भरपूर रिएक्शन किया, और उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस तरीके से जवाब दिया जाएगा कि अमेरिका की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। हम इसको नहीं भूलेंगे, अपने जनरल का जवाब देंगे, अमेरिकी बेसिस पे हमले करेंगे। यहाँ हो सका तो एक उनका हमसाया मुल्क, उनका करीबी दोस्त अमेरिका का इसराइल, उसको भी नाम लेके किया गया और उसको भी अपनी तरजीह जारा करनी पड़ी। बहरहाल ईरानी हुकूमत का रिएक्शन देख के जब उन्होंने मिसाइल हमले इराक में दागे और ख़ासा नुकसान करने का दावा किया, तो अमेरिका में ही कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त हमला आवर किया कि आप ने किससे पूछकर ये जंग शुरू की और किस तरह की धमकियां दे रहे हैं। इस तरह खित्ते में अमन नहीं, तीसरी आलमी जंग का खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप को ये पहली दफ़ा उसकी कांग्रेस और अवाम की तरफ से सख्त रिएक्शन का सामना हुआ, और जो उसका ख्याल था कि ईरान चुप कर जाएगा, लेकिन उसकी तरफ से हुआ। फिर बिला आखिर वो गैर मशरूत ईरान के साथ राज़ीनामे सुलह के लिए, मुफाहमत के लिए, मुज़ाकरात के लिए आ गए। और ये एक अच्छा बात हुई कि इसमें सुपर पावर्स ने भी अहम रोल अदा किया। अमेरिकन हुकाम ने आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा से भी रब्ता किया, तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी यही कहा और उनके आला हुकाम को भी यही मशवरा दिया कि मशरिक़ वस्ता में जंग के ख़तरे मंडला रहे हैं, अमेरिका कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सके। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी सूरत, किसी भी कीमत पे अपनी सरजमीन को किसी भी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, ना किसी दूसरे ममालिक करेगा। खैर, हालात ने करवट ली, दुनिया की सुपर पावर ने किया, और यह मामला एमिकेबली फ़िलहाल अभी तक टल गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई बात कहना भी हतमी इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान के हालात और सियासतदान गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आज एक सियासी जमात का मौक़िफ़ कुछ होता है, अगले दिन कुछ और हो जाता है। हुकूमत और अपोजिशन मुतज़ाद बयानात करते करते नफ़रत तक मीलों दूर चले जाते हैं, लेकिन अचानक ज़ाती मुफादात के लिए शेर व शिकन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इसी तरह के वाक़यात आर्मी एक्ट में तरमीम में हमें नज़र आए। पहले मुस्लिम लीग नून ने इसकी सख्त मुखालफत की, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब तक ये वज़ीर आज़म है, आर्मी एक्ट में तरमीम हो ही नहीं सकती, और पीपल्स पार्टी कोई साथ नहीं देगी, और खासे एतराज़ात लगाए। लेकिन खैर, ना नज़र आने वाली चीज़ों ने तीनों जमातों को एक पेज पे ले आए। वो हुकूमत जो अपोजिशन का नाम सुनना नहीं चाहती थी, उनसे बात नहीं करना चाहती थी, उससे सख्त नालात थी, उनके खिलाफ थी, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का दावा कर रही थी कि नैब नहीं छोड़ेगा इनको, लूटा हुआ माल वापस रहेगा, वो हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टैंड से पीछे हटती गई।
اپوزیشن جو عمران خان پر سیخ پا تھی انہوں نے بھی اپنی پالیسی کو ری وزٹ کیا. نہ جانے ان کے کانوں میں کس نے آ کر بات کی کہ آپ اپنی اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. اس دوران حالات نے کروٹ لی. عمران خان صاحب نے تھوڑا سا خاموشی کی اور عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق آصف علی زرداری محترم نواز شریف صاحب کو ضمانتوں پہ رہا کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے انسانی حقوق کے تحت، انسانی ہمدردی کے تحت میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بیرون ملک علاج کے لیے چلے گئے، جبکہ ان کے چند رہنما سیخ پا رہے، ناراض رہے، اداروں پر برستے رہے، وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کا نام دیتے رہے. ہر تقریر میں غم، غصہ، رنج، انتقام نظر آتا تھا. مسلم لیگ نون کے اہم رہنما رانا ثناء اللہ اس دوران گرفتار بھی ہوئے منشیات کے کیس میں. پھر ان کی ضمانت ہو گئی. انہوں نے قرآن پاک اٹھا کر اس بات کا عوام سے وعدہ کیا کہ منشیات کا کیس غلط ہے. خیر، سزا کاٹنے کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو منشیات کیس میں گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہائی مل گئی. انہوں نے اس دعوے کو رکھا. اس دوران جو خوبصورت بات آئی، مریم نواز کی جو طویل ہمیشی جو دو اداروں پر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر حملہ آور تھی اور ایسے ایسے الفاظ کہتی تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کنٹمپٹ میں اندر جانے پڑا. لیکن 2 ماہ سے اچانک مریم نواز والد کی محبت اور ان کے خلوص میں خاموش ہو گئی. ان کی منہ سے نکلنے والے سخت الفاظ جو عدالت کو آگ پر تیل کا کام دیتے تھے خاموش ہو گئی. انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. اس دوران اداروں کو برا بلا نہیں کہا، اپنے والد کے لیے جلسے جلوس بھی نہیں کہے. لیکن ان کا ایک ہی نعرہ تھا پہلے، بندوقوں والے ڈر گئے ایک نہتی لڑکی سے. لیکن ایک نہتی لڑکی نے اچانک خاموشی سادھ لی، اور یہ خاموشی طویل عرصے سے جاری ہے جب سے میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں سے ہسپتال میں لایا گیا تھا. کچھ لوگ اس کو بعض قسم کے گیو اینڈ ٹیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے والے ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان صاحب 22 سال سے ایک نعرہ لگا رہے تھے، احتساب احتساب، یہ لٹیرے ہیں، یہ لٹیرے ہیں. ان کی حکومت 25 جولائی 2018 کو منتخب ہوئے اور اس کے بعد ان کا ایک ہی نعرہ تھا، کسی کو این آر او نہیں دوں گا. یہ انہوں نے مختلف مقامات پر ہزارہا مرتبہ یہ بیانات دہرایا اور کہا کہ لوٹا ہوا ایک ایک پیسہ لوں گا. یہ سب مجھ سے این آر او سننا چاہتے ہیں. اس پر نیب حکام نے بے شمار لوگوں کو، پولیٹیکل لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن ایک بدقسمتی رہی کہ ایک پیسہ بھی ریکور نہیں ہوا. لیکن اچانک آرمی ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن سے پڑتی ہے، تو عمران خان صاحب احتساب کے نعرے کو پس پردہ ڈال دیا. وہ بھول گئے کہ انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو 30-40 سال سے اقتدار میں ہیں، ان سے پیسہ واپس لے کر تمام کا تمام پیسہ قومی خزانے میں جمع کرایا جائے گا اور لوگوں کو اور ایسا قانون بنایا جائے گا کہ پاکستان کے کرپشن کا خاتمہ ہو. عمران خان صاحب کا شروع سے ایک ہی نعرہ تھا، کرپشن اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتا. لیکن اچانک وہ بھی خاموش ہو گئے. کسی کو این آر او نہیں دوں گا. کچھ چند دنوں سے یہ بات انہیں یاد ہی نہیں رہی کہ یہ ان کا نعرہ تھا، ان کا بیانیہ تھا، ان کا نیریٹو تھا. انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا. اور نہ ہی اب نیب کے آرڈیننس میں بھی تبدیلی آ گئی اور کہا جا رہا ہے اس میں تمام آفس اور ذکر بند ہو جائے گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پاکستان میں کرپشن کا سلسلہ جو وزیر اعظم عمران خان روکنے کا کوشش کیا تھا، انہیں اس پر بھی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. بظاہر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن آرمی ایکٹ میں ترمیم اور اچانک نیب کے پر نہیں شارک کاٹنے کے بعد احتساب کا سلسلہ بظاہر بالکل رک گیا ہے. اس سلسلے میں کوئی گرفتاری نظر نہیں آتی، جبکہ اپوزیشن جماعتیں خصوصاً مسلم لیگ نون اپنے قائد کے لیے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی شاید کوئی گیو اینڈ ٹیک کر لیا ہے اور انہیں آرمی ایکٹ میں ترمیم نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن پوری سیاسی جماعت میں کسی میں ایک ہمت نہیں ہوئی کہ آ کے اپنے سیاسی پولیٹیشن کو کہیں کہ ہمارا نیریٹو کیوں چینج کیا ہے. یہاں تک کہ میاں نواز شریف نے لندن ملائے ہوئے لیڈران سے قرآن پر حلف لیا کہ جو بات اس ڈرائنگ روم میں ہو رہی ہے گیو اینڈ ٹیک کی، یا این آر او کہہ لیں یا نہ این آر او کہیں، یہ آپ کی مرضی.
اس کا ذکر کوئی نہیں کرے گا۔ بالغ سیاست دان 70 30 40 سے سیاست کرنے والے ایک پولیٹیشن نے بھی آ کر اس پر زبان نہیں کھولی، صرف یہی کہا کہ ہم نے حلف دیا ہوا ہے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ ناظرین، 22 سال کی عمران خان کی جدوجہد کرپشن کے خلاف اور تقریباً 1.5 سال نیب جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس نیریٹو کو بظاہر بادی النظر میں ابھی تک دفن کر دیا گیا ہے۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے پر نشتر کے تیر گرانے کی بجائے ایمیکیبلی اسمبلی چلانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس دوران میر حسن کل خودکشی کر گیا۔ 5 بچوں کا باپ اپنی بچوں کو سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں لے کے دے سکا، اس نے تیل چھڑک کر لی۔ پاکستان میں کڈنیاں بیچ کر بچوں کا گزارا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پچھلے درجنوں حکمران آتے جاتے دیکھے، پاکستان کی عوام سے پرکشش وعدے کرتے تھے، لیکن جب بھی کوئی حکمران آیا تو اپوزیشن اور حکمران کا رویہ چینج ہو گیا۔ عوام قسم پرسی کی حالت میں اسی طرح جی رہی ہے۔ مہنگائی، لاقانونیت اور کرپشن عروج پر ہے، جبکہ ایوان اقتدار میں جانے والے حاکم سب اچھا کی بانسری بجاتے رہتے ہیں، اور ہم اس امید پر جی رہے ہیں کبھی تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، کبھی تو عام شہری کے ان کے حقوق ملیں گے، کبھی تو لوگوں کو تعلیم اور صحت ملے گی۔ ناظرین، میرا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ جب تک عام شہریوں کو حقوق نہیں دیں گے، خوشحال اور پرامن پاکستان نہیں ہو سکتا، اور یہ میں کوشش کرتا رہوں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، عارف حمید بھٹی کے چینل کو۔ میں آپ سے ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ آپ تک حقائق لانے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، بات کو طول دینے کے لیے خوف کے مارے جھوٹ نہیں بولوں گا، ہو سکتا ہے کبھی کبھار مکمل سچ نہ بول سکوں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، خوش رہیں، دوسروں کی خوشیوں کا خیال رہے۔ زندگی رہی تو ناظرین، آپ سے کل کسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا کے سپرد۔